مفاد عامہ سے متعلق سہولیات ایک چھت تلے فراہمی کا یہ ویژن ہے اور ایل ڈی اے نے اسٹیٹ آف دی آرٹ آئیڈینٹیفیکیشن سیل مکمل کر لیا ہے۔ ایل ڈی اے ون ونڈو سیل پر تمام سروسز فراہم کی جائیں گی اور ایل ڈی اے انتظامیہ باضابطہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو افتتاح کے لیے مدعو کرے گی اور ایل ڈی اے اور واسا سے متعلق سروسز ون ونڈو سیل پر فراہم کی جائیں گی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مفاد عامہ سے متعلق سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کا ویژن دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے ایل ڈی اے نے آئیڈینٹیفیکیشن سیل مکمل کر لیا ہے۔ ایل ڈی اے ون ونڈو سیل اور آئیڈینٹیفیکیشن سیل پر تمام سروسز فراہم کی جائیں گی۔ ایل ڈی اے انتظامیہ نے باضابطہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو افتتاح کے لیے مدعو کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ڈور سٹیپ سروسز اور آئیڈینٹیفیکیشن سیل کا افتتاح کریں گی، جہاں ایل ڈی اے اور واسا سے متعلق سروسز ون ونڈو سیل پر فراہم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگ شہریوں کے لیے ایل ڈی اے ایٹ ڈور سٹیپ کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ 75 سال سے زائد بزرگ شہریوں کے ایل ڈی اے سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ گھر بیٹھے حل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ واسا کی جانب سے صاف پانی کی فراہمی اور گندے پانی کے نکاس کے لیے سروسز کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ لاہور کے تمام ٹاؤنز میں واسا فیسیلیٹیشن سینٹر تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ پریزنٹیشن وزیر اعلیٰ پنجاب کو دے دی گئی ہے اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جیسے ہی اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کے لیے وقت دیا جائے گا، اس کے بعد یہ سروسز کا باقاعدہ طور پر لاہور کے باسیوں کے لیے آغاز کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 27 مئی تک ہیٹ ویو کے خطرات کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق درجہ حرارت 48 ڈگری تک جانے کا خدشہ ہے۔ تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب میں 27 مئی تک ہیٹ ویو کے خطرات کی پیش گوئی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ٹمپریچر 48 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع بہاولپور، رحیم یار خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی لہر شدید ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر متعلقہ ادارے الرٹ رہیں۔ تمام ہاسپٹلز میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ پی ڈی ایم اے کی ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے متعلقہ ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ہیٹ ویو کی لہر سے لودھرا میں 2 شہری متاثر ہوئے، جنہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ میڈیا کے ذریعے شہریوں کو ہیٹ ویو کے خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تمام محکمے، میڈیا اور عوام باہمی تعاون سے ہیٹ ویو کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سخت دھوپ میں مشقت اور غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ شہری ایمرجنسی کی صورتحال میں پی ڈی ایم اے ہیلپ لائن 1129 یا ریسکیو 1122 پر کال کریں۔ شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ گزشتہ رات شہر میں آندھی سے متاثرہ ترسیلی نظام بھی کئی گھنٹے معمول پر نہ آ سکا اور ٹرانسفارمر خراب ہونے سے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔ آگ برساتی گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی سے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ رات چلنے والی آندھی سے متاثرہ ترسیلی نظام کئی گھنٹے تک معمول پر نہ آ سکا۔ تکنیکی خرابی اور تارے ٹوٹنے سے متعدد علاقوں میں بجلی رات بھر بند رہی۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 3500 میگا واٹ سے زائد ہے، جبکہ این پی سی سی کی جانب سے لیسکو کا کوٹا 3800 میگا واٹ مقرر کیا گیا ہے۔ شارٹ فال نہ ہونے کے باعث کیٹیگری 1 اور 2 پر زیرو لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا۔ ہائی لوسز فیڈرز پر 2 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا دن بھر بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ٹرانسفارمر جلنے سے بجلی کی بندش کے ساتھ پانی سے بھی محروم رہتے ہیں۔ گھنٹے بعد جا رہی ہے، گھنٹے بعد آ رہی ہے، کبھی 2 گھنٹے بھی ہو جاندے نے، 3 گھنٹے بھی ہو جاندے نے، باقی کوئی ٹائم نہیں ہے پتی دا۔ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ بہت زیادہ صورتحال ہے۔ گرمی شدید دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پہ رہی ہے، تو بل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ بل کا تو عادی ہے نا، بجلی تو آتی نہیں ہے، بل ہمیں آتا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں مناوا، باٹا پور، سبزہ زار، گلشن راوی، چوبرجی اور دیگر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ واسا انتظامیہ کی بڑی غفلت۔ گرمی کے دوران جراثیم مارنے کے لیے کلورین کی سپلائی نہ کی جا سکی۔ بیشتر ٹیوب ویلز پر لگے کلورینیٹر بھی خراب ہو گئے۔ جراثیم والا پانی پینے سے گیسٹرو کی بیماری پھیلنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ گرمی کی شدت میں اضافے اور درجہ حرارت بڑھنے سے پانی میں ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ گیسٹرو کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے واسا انتظامیہ کی جانب سے ٹیوب ویلز کے پانی میں کلورین ڈالی جاتی ہے۔ اس جراثیم کش کیمیکل سے پانی کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ پانی کے اندر مخصوص مقدار میں کلورین ڈالنے کے لیے واسا کی جانب سے ٹیوب ویلز پر نصب کیے گئے کلورینیٹر خراب ہو چکے ہیں یا ٹیوب ویلز آپریٹرز نے بند کر دیے ہیں۔ اب اندازے سے ہی پائپ کے ذریعے ٹیوب ویل کے پانی میں کلورین
डाली जा रही है, जिसकी ज्यादा और कम मिकदार लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दूसरी जानब पानी से जरासीम मारने के लिए वासा ट्यूबवेल्स पर क्लोरीन की अदम फरामी का इंकशाफ हुआ है। पानी में क्लोरीन ना डालने से शहर में गैस्ट्रो की वबा फैलने का अंदेशा है। वासा की दाता नगर सब डिवीजन में क्लोरीन की फरामी ना हो सकी। न्यू शादबाग तालाब वाली ग्राउंड के ट्यूबवेल नंबर 3 पर भी क्लोरीन गायब है। गुज़िश्ता 15 रोज से ट्यूबवेल्स पर क्लोरीन ही नहीं पहुंचाई गई और क्लोरीन के ड्रम में सिर्फ पानी डाला गया है। दूसरी जानब रात की आंधी के सबब शादबाग में बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासर हो चुका है। बिजली की बंदिश से शादबाग के बेशतर ट्यूबवेल्स बंद हो गए। ट्यूबवेल्स बंद होने से शुमाली लाहौर के इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। कैमरामैन टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, आइसक्रीम और ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। शहर के मुतअद्दिद आइसक्रीम पार्लर्स पर शहरियों का रश लगा रहा। शहरी गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात और आइसक्रीम से महसूस होने लगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली। जी, लाहौर शहर में गर्मी की शिद्दत जैसे बढ़ी है, क्योंकि रात तो बादल रहे हैं, ठंडी हवा चलती रही है, दर्जा हरारत में कमी हुई थी, लेकिन आज सुबह सूरज ने फिर अपना जोर दिखाया और दर्जा हरारत 42 डिग्री से ऊपर चला गया। जैसे गर्मी बढ़ती है, लोग जो उनसे मशरूबात, आइसक्रीम, अपने आप को ठंडा रखने के लिए ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं और लाहौर में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मैं इस वक्त माल रोड पे मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन अरसलान आपको दिखाएगा। ये वो दुकान है ये वो बाल्टीज़ के अंदर, बकेट्स के अंदर आती है खुली आइसक्रीम जो माल पे फ़रोख्त की जाती है। क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से एक तो फौरी तौर पे ये जो खाने वाला उसको ठंडक महसूस होती है और ठंडक महसूस होने से ये है कि एक तो टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल रहता है और दूसरी जानिब जो बीमार लोग हैं, जो दिल के मेरे पेशेंट हैं, उनके लिए भी बेहतर है। माल रोड पे इसी तरह मुतअद्दिद दुकानें हैं जहाँ पे आजकल रश देखने को मिलता है। अगर मशरूबात की बात की जाए तो मशरूबात पे भी ऐसे रश है। कई ठेले लगे हुए हैं कि दुकानों पे रश है, कोई शक्कर कोला बेच रहा है, कोई इमली आलू बुखारे का पानी बेच रहा है और कोई आइसक्रीम। ये वो चीज़ें हैं इन दिनों में ज़्यादा बिकती हैं। अगर बात की जाए तरबूज और ये वो आइटम्स हैं जो बर्फ़ पे लगा के भी फ़रोख्त की जाती हैं, माल रोड समेत पूरे लाहौर के अंदर फ़रोख्त होती हैं। मकसद सिर्फ ये इन चीज़ों को खाने का कि गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हो, ताकि लोग जो उनसे एक तो गर्मी से बचें, लू से बचें और स्पेशली तौर पर आइसक्रीम उनसे ये बॉडी को एनर्जी के लिए फौरी तौर पे एनर्जी और शुगर लेवल अगर आपका डाउन है तो उसे अप करने के लिए भी खाई जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि लोग यहाँ से मैंने देखा लोग खुली आइसक्रीम भी खाते हैं। 220 रुपये से लेकर 450 रुपये तक फ़रोख्त होती है, कप, स्मॉल और लार्ज। अगर ब्रांडेड आइसक्रीम की बात की जाए तो वो 500 रुपये से हाफ़ लीटर शुरू होता है और तकरीबन 2500 रुपये तक। अगर इम्पोर्टेड खानी है तो उसमें भी रेट 4500 रुपये पर लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। रेलवे इंतज़ामिया और पुलिस ने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के अक्सर प्लेटफॉर्म्स पर लगे सिक्योरिटी कैमरे और वॉक थ्रू गेट ख़राब है। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन की इस रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी नज़रअंदाज। लाहौर रेलवे स्टेशन के अक्सर प्लेटफॉर्म पर लगे सिक्योरिटी कैमरे और वॉक थ्रू गेट खराब हैं। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर लगे 47 सिक्योरिटी कैमरों में से 35 खराब हैं। रेलवे स्पेशल ब्रांच की जानब से मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद CCTV कैमरे ठीक न करवाए जा सके। रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों में से जो दुरुस्त हैं उनका भी बैकअप मौजूद नहीं। ज़राए का कहना है कि रेलवे स्टेशन जैसी हसास जगह पर भी सिक्योरिटी के इंतहाई नाकस इंतजामात हैं। मुसाफिरों के सामान को चेक करने का भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं। सिक्योरिटी कैमरे खराब होने के बाद स्टेशन पर वारदातों में इजाफा हो चुका है। DS रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गिल का कहना है कि कैमरे खरीदने के लिए केस भिजवा दिया गया है। मंजूरी के बाद जल्द नए कैमरे लगा दिए जाएंगे। फ़हद अमीन, लाहौर न्यूज़।